Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. آج کے دن اللہ کے یہ دو نام صرف 31 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ یہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی فوراً حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 31 بار پڑھ لیجئے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے یہ دو نام پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسے آ جائیں، جلد وہ امیر ہو جائے، جلدی اس کی جھولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ آپ میں جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہا ہے، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان حال ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانی اور مصیبت کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ رب کریم کے سامنے جس حاجت جس مقصد کو لے کر بیٹھیں گے، آج یہ وظیفہ کرتے ہی حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت پوری کروں۔ کوئی دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ کر لینا، ورنہ پچھتانا پڑے گا کیونکہ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے غیب سے عطا فرمایا۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لینا۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، آج تک جس مقصد کے لیے پڑھا، میرے رب نے مانگنے والے کو ہزار نہیں اربوں سے نوازا ہے۔ یہ وظیفہ اتنی خاص ہے کہ اگر آپ کو کوئی کامیابی کسی رکاوٹ کی وجہ سے یا کوئی بندش ہے جس کی وجہ سے آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آج کا یہ وظیفہ ایک بار لازمی کیجئے۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ادب و احترام اور حرمت والے عظمت والے مہینے ہیں۔ حدیث مبارک میں اس مقدس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں، چنانچہ وہ سارے لوگوں کو چاہے نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاص کرنے پر معاون ہوتی ہے۔ وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھارے سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندے سے باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا پورا دن موجود ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے، جس کو جہاں وقت ملے وظیفہ پڑھ لے۔ یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، پورا سال پچھتانا پڑے گا کہ آپ کسی بھی دن یہ وظیفہ، خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 منٹ نکال کے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، تو آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے
اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ کوئی آپ کو بڑی رقم چاہے وہ مانگ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق پڑھنا ہے۔ ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ توجہ کیجئے۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا وہاب یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 31 بار پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے، جتنی بھی مانگیں گے، جیسے مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو 31 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھنے کے بعد بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر، آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنا یہ عمل کی شرط ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب رب راضی ہے، آپ صدا لگا کے جو بھی مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگیں گے تو مانگتے وقت تصور یوں محسوس کیجئے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خلوص سے نیت کے ساتھ دعا مانگے، اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔ اگر ہماری معلوماتی ویڈیو آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.